پتا ہے کہ تجھے اتنا ہی بات سمجھ نہیں آئی. مجھے حضرت صاحب نے صرف 3 لفظ یہ بتائے تھے. فرمایا میاں تین مرحلے ہیں، ایک دعوت ہے، ایک تبلیغ ہے، ایک دعوت ہے، ایک نفاذ ہے. انہوں نے مجھے 3 لفظ بتائے. اللہ کے فضل سے، اللہ پاک نے ان کے برکت سے مجھے یہ جو کچھ آپ کو بیان کر کے دے رہا ہوں یہ سب کچھ مجھے عطا کر دیا. تینوں کا فرق آپ کو سمجھا دیا. تبلیغ میں کیا نہیں ہوگا؟ نہ دفاع نہ جہاد. دعوت میں دفاع ہوگا، جہاد نفاذ میں جہاد ہوگا. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے تبلیغ تھی، صحابہ کی مار پٹائی ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا. وہ دلہ بھڑوا خنزیر، انگریزی گلر، جب مکے میں تھے کٹائی پٹائی سب کچھ ہوتی تھی صحابہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، مختصر بیان مقصود ہے. کوڈو خبیث کے جواب میں جو اس نے درویشوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ چھوٹے حضرت صاحب تصویر موبائل چلانا حرام سمجھتے ہیں، اور میرے متعلق کہا کہ یہ جائز سمجھتا ہے، تو دونوں مخالف ہو گئے. اور کہا کہ اگر تمہارے اجتہاد میں دونوں گمراہ بددین کافر نہیں بنتے تو ووٹوں والے کیوں بنتے؟ میرے دوستو، اگر کوئی شخص اپنی حیثیت سے اپنی علمی طاقت سے جاہل غافل ہو کر دین میں کلام کرتا ہے تو ایسی ہی بکواسات کرنا اس کو نصیب ہوتے ہیں. اولاً ایسے شخص کا جس نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت بدفعلی کرنے کرانے میں خرچ کیا ہو، خدا کے گھروں میں، مساجد میں دین کے طلباء کے ساتھ یہ لعنت ملی ہو، ایسے بھڑوے کتے کا کیا حق بنتا ہے بدکار کا کہ وہ شریعت میں کلام کرے. لیکن کیونکہ بے لگامی کا دور ہے تو اگر اس نے بکواس کر دی ہے
تو بندہ ناچیز کی طرف سے آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے علمی جواب پیش ہو رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ پہلی اس بھڑوے کی یہ غلطی ہے کہ اس نے ضروریات دین اور مسائل فروعیہ کا فرق نہیں جانا۔ اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ جان سکے۔ مغربی جمہوریت، اس کا کفر ہونا، اس کا لا دین ہونا، اسلام کے مخالف ہونا، طاغوتی شیطانی نظام ہونا ضروریات دین میں سے ہے۔ کسی بھی عام شخص سے پوچھ لو کہ یار کیا نیک، صالح اور کافر اور بدکار دونوں کی رائے برابر کر کے پھر اکثریت پر جو نظام قائم ہو وہ اسلامی ہو سکتا ہے، تو ہر شخص مسلمان کہے گا چاہے بے علم ہے کہ ایسا نظام اسلامی نہیں ہو سکتا۔ ایسے کتے کوڈو کے اعتراضات، بکواسات، اعتراضات کیا ہے؟ جواب تو اس بھڑوے کو لینا چاہیے تھا باپ سے، اور باپ تو دے گئے، لیکن اس نے اپنے باپ کو نہیں سمجھا، باپ کو باپ ہی نہیں سمجھا۔ یہ باپ کی باتوں کو کیا سمجھے گا، باپ کے بتائے ہوئے دین کو کیا سمجھے گا؟ یہ بھڑوا باپ کو باپ ہی نہیں سمجھتا۔ ورنہ کوئی حلالی بیٹا اتنا جلدی اپنے باپ سے منحرف نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، تصویر کا مسئلہ اجتہادی ہے۔ چار اقوال پیش کیے علماء نے اس میں۔ اس خنزیر کے پاس تو یا ٹچ ہے یا دبر ہے، اپنی یا دوسرے کی۔ یہ وہی کتابیں پڑھتا رہتا ہے۔ لاکھ لعنت ہے ان بھڑووں پر جو اس کو بغیرت کو امام بنا کر بیٹھ گئے اور ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ کتے لعنتی کے بچے، تم لگے کیوں حضرت صاحب کے ساتھ بھڑوی کے؟ کیا تمہارے پاس یہ ساری گندگی ادھر ادھر پہلے موجود نہیں تھی؟ ہر طرف تم تھے، ادھر آنے کی، ادھر لعنت ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر ہی رہ جاتے۔ خیر، تصویر کا مسئلہ اجتہادی ہے۔ اس میں اختلاف سے نہ تکفیر ہو سکتی ہے، نہ تدلیل ہو سکتی ہے، نہ تبدیع ہو سکتی ہے، نہ تفسیق ہو سکتی ہے۔ اور جو ضروریات دین ہیں ان کے مقابلے میں آنے والے کی تکفیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھڑوا کہے اس میں، تو بہت سے لوگ علماء اختلاف رکھتے ہیں ووٹوں کے بارے میں فلاں، اس بھڑوے کو تمیز نہیں ہے جو طاغوتی نظام دنیا میں چل رہا ہے، جو طاغوتی نظام چل رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس میں تو علماء کا اختلاف ہے فلاں، تو اس کو کہو جو طاغوتی نظام چل رہا ہے اس میں بھی تو علماء شریک ہیں، تو کیا یہ کفر اسلام بن جائے گا؟ لاکھ لعنت ہے تیرے اوپر، اتنی سمجھ نہیں ہے تمہیں۔
وہ ملعون. ضروریات دین کے مقابلے میں کوئی منکر بنے تو کافر ہو جائے گا. کیسے باشد؟ رہا مسئلہ تصویر کا اور ٹچ موبائل کا، حضرت صاحب چھوٹے مجھے صاف فرما دیا. آپ نے فرمایا چشتی صاحب آپ کا ماحول اپنا ہے، آپ اپنی ضروریات دینی کو خود سمجھتے ہیں. ہمارا ماحول اپنا ہے، ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لہذا آپ جانے، آپ کا کام جانے. آپ بتا بھڑوا، کیا ہوا دے رہا ہے وہ غبارہ ایکسپریس؟ بڑوا لنگور کی طرح کرسی پہ بیٹھ کر ٹر کرتا رہتا ہے اور تو سمجھتا میں عالم ہوں. تجھے تو علم کی ہوا نہیں لگی. بتا. پہلے نمبر پر تو میں نے کہہ دیا کہ حضرت صاحب اور ہمارا کہاں اختلاف، وہ اپنی لیے ضرورت نہیں سمجھتے تو نہیں استعمال کرتے. مجھے انہوں نے فرمایا تیرا کیونکہ مقابلہ ہے تو اپنی ضرورت کو خود سمجھتا ہے. لہذا یہ نہیں کہ کوئی کفر ہے وہ نہیں کرتے میں کر رہا ہوں. لاکھ لعنت ہے تیری سمجھ پر. مسائل اجتہادیہ میں کفر نہیں ہوتا دلے. مسائل اجتہادیہ میں تو بدعت نہیں ہوتی، مسائل اجتہادیہ میں فسق نہیں ہوتا. کتے تو تکفیر تک پہنچ گیا. اس بھڑوے کو میں یہ کتاب دکھانا چاہتا ہوں. یہ کتاب اس نے ساری زندگی نہیں دیکھی ہوگی. مسائل اجتہادیہ کے اندر اختلافات سمجھانے کے لیے یہ کتاب امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے دور کے کامل عالم بھی تھے اور کامل فقیر بھی تھے، یہ انہوں نے لکھی ہے، جس کا نام المیزان الکبریٰ یا میزان الشریعت الکبریٰ ہے. وہ بغیرت تو اور تیرے ٹبر نے جو کچھ دیکھا تم اسی میں گم رہو. تیرا کیا کام ہے دین کے ساتھ؟ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب میں اس پر سوال کرتا ہوں، بلکہ بتا کنجر، تو نے کبھی زندگی میں میزان تشدید و تخفیف کو سمجھا؟ تیرے سامنے کبھی یہ لفظ آیا؟ میزان تشدید اور تخفیف کیا ہوتا ہے؟ یہ پوری کتاب امام شعرانی کی اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے. میزان تشدید و تخفیف، ایک امام ایک چیز کو حرام کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو جائز کہہ رہا ہے. تو آ کر تیرے جیسا بھڑوا کتا کہے گا کیا امام، اب تو دو امام لڑ پڑے، وہ حرام کہہ رہا ہے وہ جائز کہہ رہا ہے. جیسے حضرت صاحب چھوٹے اور میرے اوپر بھونکتا ہے کتے کی طرح، اور حضرت صاحب بڑے پر بھونکتا ہے، نام اگرچہ نہیں لیتا کیونکہ ہمارے پاس تو باتیں انہیں کی ہیں. تو بھڑوا بتا، یہ امام سارے ان کے آپس میں اختلافات رہے جن پر یہ کتاب لکھی گئی میزان تخفیف و تشدید سمجھانے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب علماء فرماتے ہیں، بعض امام فرماتے ہیں یہ حرام ہے یہ جائز ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں، بعض کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے، بعض کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے، تو فرمایا یہ حقیقت میں
تشدید اور تخفیف کے میزان اور ترازو میں رکھا جائے گا. جس نے کہا حرام اس نے تشدید کی، جس نے کہا جائز انہوں نے تخفیف کی. تشدید بھی رحمت ہے، تخفیف بھی رحمت ہے. جس کو تشدید اچھی لگتی ہے وہ تشدید اختیار کر لے، جس کو تخفیف اچھی لگتی ہے وہ تخفیف اختیار کر لے. تو بڑوا مسائل اجتہادیہ میں یہ ہوتا ہے. اور کتے یہ الیکشن ہو گیا جمہوری مغربی اور طاغوتی نظام دنیا کا بغیرت، یہ ضروریات دین میں سے ہے اس کی حرمت اور اس کا کفر ہونا. باقی رہا او جی اب چشتی نے اسلحہ اٹھا لیا، گن مین اٹھا لیے. ہاں او بڑوا، او بڑوا، اے مدبر، تجھے اتنا تمیز نہیں، تیرے باپ نے یہ سمجھایا تھا. میں جواب دے چکا ہوں، پھر بھی آپ جواب دے دیتا ہوں. حضرت صاحب قبلہ نے یہ سمجھایا تھا. ایک ہے تبلیغ، ایک ہے دعوت، ایک ہے نفاذ. تین مرحلے الگ ہیں. تبلیغ میں ہوتا ہے صرف دین کو پہنچانا. دین کو پہنچانے میں صبر فرض ہے. کیا فرض ہے؟ اگلے تکلیف پہنچائیں، مارتے رہیں جو مرضی، تم سے ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک ہے دعوت. دعوت یہ ہے لوگوں آؤ ملو ہمارے ساتھ، جو دین سنا ہے ہم نے جو پہنچایا ہے اس دین پر چلو ہمارے ساتھ تاکہ نفاذ تک پہنچے. تو جب دعوت میں بلانا ہے، دوسروں کو ساتھ ملانا ہے، تو اب پہلے جو احکام تبلیغ کے تھے وہ نہیں رہیں گے. اب احکام میں ترقی ہو جائے گی، احکام میں تبدیلی ہو جائے گی. کیوں؟ اب آ گئی ہے دعوت، دوسروں کو ملانا ہے، زکوٰۃ صدقات وغیرہ وصول کرنا ہے جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وصول فرماتے تھے، تاکہ وصول فرما کر جو غرباء اور مساکین بے سہارا لوگوں کو دین کے ساتھ لگایا گیا ہے ان کو سہارا دیا جائے، ان کی امداد کی جائے. تو بڑوا کتا ہی ہوگا، خنزیر تیرے جیسا ٹڈو. ابو جہل لعنتوں کا سردار تیرے جیسا ہوگا، جس کو اتنا تمیز نہیں ہوگی. وہ کہے گا بھائی تبلیغ والے احکام ہیں دعوت کے مرحلے میں. وہ بڑوا تبلیغ میں تو زکوٰۃ صدقات وصول نہیں کیے جا سکتے، دعوت میں زبردستی وصول کیے جاتے ہیں. اب جب ان کو ملانا ہوتا ہے اپنے ساتھ تو دین کو مضبوط دکھانا پڑتا ہے. لہذا نہ خود اپنی تذلیل راہبر گوارا کر سکتا ہے اور نہ اپنے کسی ساتھی کی گوارا کر سکتا ہے. اگر ایسا ہوگا تو اب اس بندے کی تذلیل نہیں ہوگی، وہ دین کی ہو جائے گی. کیوں؟ دین دعوت کے مرحلے میں پہنچ گیا ہے. قابو رہیں گے، باعزت، باوقار، باقدر، قدر و منزلت شخصیت کے ساتھ رہیں گے تو لوگ دوسرے ملیں گے. اگر ذلیل خوار ہوں گے تو کون آئے گا؟ اور کتا کنجر ایکس پر گانڈو جہاں اپنے ٹبر کے ساتھ مل کر وہ کام کر جو تیرا ہے. اب تیرے ساتھ وہی رہے گا جنہوں نے گانڈ مروانی ہے یا گانڈ مارنی ہے. لاکھ لعنت ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دین میں کلام کرتا ہے کتا خنزیر. جواب دے اس بات کا. کیا فرق ہے تبلیغ اور دعوت میں؟ تبلیغ کے احکام کیا ہوتے ہیں اور دعوت کے احکام کیا ہوتے ہیں؟ خنزیر
یہ تیرے باپ نے مجھے سمجھایا ہے، لیکن لعنت ہے تیرے اوپر، تو اپنے باپ کے نہیں بنتا۔ تیرا باپ قبر میں تجھ پر ہزاروں لعنتیں ڈال رہا ہوگا، کافر میری ساری زندگی کی محنت کو برباد کر رہا ہے۔ آخر میں ہوتا ہے نفاذ، نفاذ میں جہاد ہوتا ہے۔ بات سمجھنا، تبلیغ میں نہ دفاع نہ جہاد، دعوت میں دفاع، نفاذ میں جہاد۔ کتا خنزیر، نہ تجھے صرف بونڈ بنانے کا پتہ ہے اور کوئی پتہ نہیں۔ لاکھ لعنت ہے تیرے سارے ٹبر پر جن کا کام ہی یہی ہے سارا دن۔ تمہارے مقالے حضرت صاحب کے مریدین اور ان کی مریدنیاں جانتی ہیں، جو تمہارے غلیظ گھر سے ہو کر آتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تم دلے کیا چیز ہو۔ بتا مجھے دلہ بھڑوا، تبلیغ میں نہ دفاع نہ جہاد، دعوت میں دفاع فرض، نفاذ میں جہاد فرض۔ جا کتا خنزیر دنیا کو ملا لے اپنے ساتھ، اگر ناچیز کے اس جواب کا توڑ پیش کر دے میں اپنی ناک کٹوا دوں گا۔ یہ تیرے باپ کا فیض ہے میرے پاس، اور تیرے باپ کی لعنت ہے تیرے اوپر اور تیرے خاندان پر۔ یہ اس کی نحوست ہے کہ تجھے اتنا ہی بات سمجھ نہیں آئی۔ مجھے حضرت صاحب نے صرف 3 لفظ یہ بتائے تھے، فرمایا بھیا تین مرحلے ہیں، ایک دعوت ہے، ایک تبلیغ ہے، ایک دعوت ہے، ایک نفاذ ہے۔ انہوں نے مجھے 3 لفظ بتائے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ پاک نے ان کی برکت سے مجھے یہ جو کچھ آپ کو بیان کر کے دے رہا ہوں یہ سب کچھ مجھے عطا کر دیا، تینوں کا فرق آپ کو سمجھا دیا۔ تبلیغ میں کیا نہیں ہوگا؟ نہ دفاع نہ جہاد، دعوت میں دفاع ہوگا، جہاد نفاذ میں جہاد ہوگا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے تبلیغ تھی، صحابہ کی مار پٹائی ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا۔ وہ دلہ بھڑوا خنزیر، انگریزی گلر، جب مکے میں تھے کٹائی پٹائی سب کچھ ہوتی تھی صحابہ کی۔ مرحلہ تھا تبلیغ کا، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ جب مدینہ شریف میں آ گیا مرحلہ دعوت میں آ گیا، پیغام تھے، حرام تھا دوسروں کو ادھر ادھر رہنا، فرض تھا مدینے میں ہجرت کر کے آؤ مسلمانوں، مدینہ تمہارا دفاع کرے گا۔ ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا، دفاع فرض ہو گیا تھا۔ حضور کے لیے جاگتے تھے صحابہ کرام، حضور کے لیے جاگتے تھے، صحابہ کے لیے جاگتے تھے، رات کو حفاظتیں ہوتی تھی۔ اور جب نفاذ کا مرحلہ آیا، ارشاد ہوا اب تلوار اٹھاؤ اور جہاد کرو، پھر پہلی بدر ہو گئی۔ جا ٹانگیں تو خدا نے تیری وجہ سے ماری ہوئی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی؟ اب پیچھا اوپر کر کے اور سر نیچے کر کے اپنے گھر والوں سے کہے میری پٹائی کرو پیچھے کی، مجھے اس دنیا میں لعنت لینے کے لیے آنا تھا تو آ گیا، بکواس کرتا ہوں آگے چشتی چلنے نہیں دیتا۔